الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلق عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں بے نظیر اور بے مثال ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے جیسی کسی کی صورت نہیں، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جیسی کسی کی سیرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت اور باعث نجات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ گناہ اور نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا دوسرا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں ہو اور تو اسے ظاہر کرنے سے ڈرتا ہے کہ لوگ اسے جان لیں گے تو تجھے ذلیل و خوار کریں گے، تو وہ گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میزان پر سب سے بھاری چیز حسن اخلاق ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہوگی وہ بد اخلاقی ہے، اور اچھے اخلاق والا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن اخلاق کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے وہاں پہ ایک بڑھیا روز ان پہ کچرا پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے اور وہ بڑھیا نظر نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہ بڑھیا کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے گھر گئے، اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے۔ تو وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، اور آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ بڑھیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق کی وجہ سے اسلام عرب و عجم ساری دنیا میں پھیلا، اور آج مسلمانوں کی پستی اور زوال کا سبب یہی ہے کہ مسلمان حسن اخلاق کی دولت سے بہرہ مند نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی جب ایسی صورتحال ہو تو فوراً درود پاک پڑھنا چاہیے اور استغفار کمٹ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن کٹھن راستوں سے گزر کر پیغام حق پہنچایا، کتنی اذیتیں جھیلی، مخالفین کی نکتہ چینی کی آندھیاں، راہوں میں بچھے کانٹے، پھینکی ہوئی اوجڑیاں، کتنی تکلیفیں برداشت کی، لیکن پھر بھی حسن اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، حسن اخلاق سے پیغام حق پہنچاتے رہے۔ اور جب حسن اخلاق سے پیغام حق پہنچایا جاتا ہے تو پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، اور طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، اور ہواؤں کو اپنا رخ موڑنا پڑے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، کفار کے ساتھ بھی بہت حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ کہ ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا گم ہو گیا اور وہ بھاگی جا رہی تھی اس کو ڈھونڈتی ہوئی، اس کے سر پر چادر نہیں تھی، اور وہ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ یہ میری چادر لو، اپنے کاندھے سے چادر مبارک اتار کے دی اور کہا کہ یہ میری چادر اس عورت کو دے دو۔ تو وہ صحابی بہت حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ تو کفار میں سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا ہوا اگر وہ کافر آئے، ہے تو وہ کسی کی بیٹی نا، آج اس کے سر پر تم چادر ڈالو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے گناہوں پر اپنے رفعت کی چادر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب ہمیں کتنی پیار و محبت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعریف بتائی. مومن کی تعریف سنیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے باقی تمام انسانوں کی جانیں اور ان کے مال امن میں آ جائیں، وہ مومن ہوتا ہے. اگر ہم دوسروں کی جانوں کے در پر ہیں اور دوسروں کے مال کے در پر ہیں تو ہم مومن کی ڈیفینیشن پر پورے نہیں اترتے. اللہ کی حبیب کی نظر میں تو یہ مومن نہیں ہے. اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ ساری مخلوق، چھوٹے بڑے، امیر غریب، کالے گورے، سب اللہ کے عیال ہیں. اور اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو اس کے عیال سے محبت کرتا ہے، اس کے عیال سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے. اسی طرح کی ایک مثال اور موجود ہے کہ ایک بڑھیا رات کے اندھیرے میں سڑک پہ کھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں تو وہ بڑھیا روک کر کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے یہاں پہ ایک ایسا جادوگر ہے جس سے جو ملتا ہے اس جادوگر سے وہ اپنے باپ دادا کا دین بھول جاتا ہے اور اس کا دین اپنا لیتا ہے. اور میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ کھڑی ہوئی. اب مجھے میری منزل مقصود تک پہنچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان، اس کی گٹھری اپنے سر پر رکھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور اس کو اس کی منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے آگے چلتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ، کہ جن کے قدموں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جاں کے مسیحا ہمارے نبی، کہ آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو نوکر چاکر رکھ لیتے ہیں. کوئی اپنے سر پہ گٹری اٹھا کر نہیں چلے گا، کوئی زیادہ وزن لے کے نہیں چلے گا، نوکروں سے اٹھوائے گا. لیکن کیا شان ہے ہمارے نبی کی کہ وہ اس بڑھیا کی گٹری کو اپنے سر پر اٹھا کے جا رہے ہیں. جن کے قدمین کی یہ حالت ہے تو ان کے سر کی کیا حالت ہوگی. سبحان اللہ. جب اس بڑھیا کی منزل مقصود آ جاتی ہے تو بڑھیا کہتی ہے میری منزل مقصود آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان اتار کر رکھتے ہیں اپنے سر پر سے اور واپس جانے کے لیے پلٹتے ہیں. تو وہ بڑھیا کہتی ہے رکو، تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، تمہارے چہرہ بہت ہی سونا ہے، کہیں تم پر بھی اسی جادوگر نے تو اثر نہیں کر دیا جس جادوگر کا نام میں نے سنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے وہ جادوگر، اس کا نام تمہیں پتا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے ہاں مجھے اس کا نام پتا ہے، اس کا نام محمد ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہی نام محمد ہے. تو بڑھیا بہت حیران ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کیا تمہارا نام محمد ہے؟ تو وہ کہتی ہے واپس چلو اور میں کلمہ پڑھ کے ابھی مسلمان ہوں گی. تو یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی کہ کافر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو حسن